السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ساتھی کا سوال کہ کیا نہانے کے بعد یعنی جب آپ نے غسل کیا ہے تو غسل کرنے کے بعد کیا اس کے ساتھ ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے، یا غسل کرنے کے بعد اگر ہمیں نماز پڑھنا ہے تو کیا الگ سے وضو کرنا ضروری ہے، یا پھر اسی غسل میں وضو بھی ہو جاتا ہے اور اسی وضو سے نماز، قرآن، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ دیکھیے، جب آپ نہا رہے ہیں اور غسل بھی کیے ہیں تو اگر آپ سنت کے مطابق غسل کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں آپ جو ہے وضو کی طرح پورا کام کریں گے، کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، چہرہ دھوئیں گے، دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے، مسح کریں گے، پیر کو دھوئیں گے۔ تو اگر آپ غسل سنت کے مطابق کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ساتھ آپ کا وضو بھی ہو رہا ہے اور وہ وضو سنت کے مطابق بھی ہو رہا ہے، اور جب آپ نہا کر فارغ ہو جائیں گے تو آپ کو پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا وضو سنت کے ساتھ ادا ہوا موجود رہے گا اور اس وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو جب آپ سنت کے مطابق وضو کریں یا غسل کریں گے تب کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے غسل میں صرف فرض ادا کیا یعنی کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا اور پورے بدن پر سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے تو اس میں بھی آپ کا وضو ادا ہو جائے گا، اس میں بھی آپ کا وضو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ وضو سنت کے مطابق نہیں رہے گا، صرف اور صرف فرض ادا ہوگا۔ وضو میں فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، مسح کرنا اور پیر کو دھونا۔ تو جب آپ سر سے لے کر پیر تک پانی بہائیں گے تو یہ چاروں چیزیں آسانی کے ساتھ اس میں ادا ہو جائیں گی، تو فرض ادا ہو جائے گا لیکن جو ہے وضو کی سنتیں ادا نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن بہرحال کہا یہی جائے گا کہ اس نہانے کے ساتھ آپ کا غسل بھی ہو گیا ہے اور آپ کا وضو بھی ہو گیا ہے، اور اگر آپ ایسی صورت میں نماز اور قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وضو کے ذریعے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا وضو بھی اس میں ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ نے بس یوں ہی صرف نہا لیا جا کر، سر سے لے کر پیر تک کلی نہیں کیا، ناک میں پانی نہیں ڈالا، آپ پر غسل فرض ہی نہیں تھا بلکہ یوں ہی نہایا، تو اس نہانے سے بھی آپ کا وضو ادا ہو جائے گا لیکن سنت کے مطابق وضو نہیں رہے گا، لیکن آپ کا وضو برقرار رہے گا کیونکہ فرض آپ نے ادا کر لیا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کا وضو ہے اور اس وضو سے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے 3 اسٹیپ میں آپ کو سمجھا دیا ہے کہ پہلی صورت میں سنت کے مطابق وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا، دوسری صورت اور تیسری صورت میں آپ کا وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت کے مطابق وضو نہیں رہے گا۔ بہرحال تینوں صورتوں میں آپ کا وضو ہو جائے گا۔ تو جو یہ ڈاؤٹ رہتا ہے ذہنوں میں کہ نہانے کے بعد کیا الگ سے وضو کرنا ضروری ہے، تو ایسی کوئی ضروری چیز نہیں ہے، آپ کا وضو بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ اگر چاہتے ہیں تو وضو کر لیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آپ کا وضو بہرحال رہتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ گزارش ہے اس کلپ کو ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔